الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات الله والذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع ہمیں اور عنایت فرمایا کہ ہم کچھ سیکھیں، سکھلائیں اور اپنے ایمان میں جلا پیدا کرنے کی کوشش، ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک تازگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، والذین، اور وہ لوگ جو اذا ذکروا بآیات اللہ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا، تو اس کے اوپر سے نہیں گزرتے ہیں، صم و عمیانہ، گونگے اور بہرے بن کر، اندھے اور بہرے بن کر، ہے نا۔ تو ہم اللہ کے فضل سے جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ جو آیات ہم کو سنائی جا رہی ہیں ان آیات کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ایک ہلچل رونما ہو جائے، ایک طوفان اور طغیان، سکوت نہ رہے ہماری زندگی میں، سکون رہے، سکوت نہ رہے، خاموشی نہ رہے، ہلچل پیدا ہو، بے چینی، بے کلی۔ کس چیز کی بے کلی؟ کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں، اسلام مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ حالات جو ایام گزر رہے ہیں، سال کی شروعات ہے، محرم کا 5واں دن ہے، نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے کیا یاد دلاتا ہے نا؟ بہت سارے اسباق ہم تازہ کرتے ہیں، ہم نے بارہا سنا ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن ہم کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹیشن، بار بار جو ہے وہ یاد دہانی، تذکرہ، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے، بھول سے بنا ہے، بھولتا رہتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے نا، غفلت طاری رہتی ہے۔ اور صحابہ کی یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے جب غفلت طاری محسوس کرتے تھے کہ غفلت طاری ہو گئی تو فوراً بیدار ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر جمعہ یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی حرارت کو اور تازہ کرائیں، بھڑکائیں، بڑھائیں، قوت ایمانی میں اضافہ کریں، کیونکہ ایمان ہی اصل ہے۔ ایمان ہے تو روح ہے نا، روح نہیں ہے جسم میں تو اس جسم کی کوئی قدر نہیں کرتا، حتیٰ کہ سگی اولاد بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ نہیں رکھ سکتی، ہے نا۔ چاہنا اس کا بالجبر ہوتا ہے، اگر رکھے گا تو وہ سڑان پیدا ہوگی، بسان پیدا ہوگی، لاش پھول جائے گی۔ تو اپنی ماں باپ کو بھی، اپنی سگی اولاد کو بھی منو ٹن مٹی کے نیچے جو ہے ہم کو دبا کر آنا پڑتا ہے۔ تو روح ہے تو جسم کی قدر ہے، ہماری قدر ہے تو ہماری روح کیا ہے؟ ایمان۔
ہمارے دل جو ہے وہ زندہ کب رہتا ہے؟ جب ہمارے روحانیت زندہ ہو ہمارے اندر، ہے نا. روحانیت بہت ضروری ہے، ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جب ہم ایسی محفلوں میں اللہ کی، جہاں پر اللہ کی یاد کرائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، جہاں اللہ کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسی محفلوں کے اندر جو ہے ہم کو جو ہے وہ حرارت محسوس ہوتی ہے. اور ہم جب بال بچوں میں، بزنس میں، تجارت میں جاتے ہیں تو غفلت طاری ہونا نیچر ہے، فطری بات ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس سے ہم کو جو ہے وہ نکلنے کے مواقع اللہ رب العالمین دیتا ہے. دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلاتا ہے. بہت ہی محروم لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں نہیں بلائے جاتے، اللہ ان کو اپنے دربار میں آنے سے روک دیتا ہے. بہت ہی جو ہے وہ بد نصیب لوگ ہیں وہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر وقت اپنے دربار میں ہم کو جو ہے وہ حاضر رکھے. اللہ کا احضار اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا منعم حقیقی ہے. لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، پل پل ہم کو جو ہے وہ انعامات سے نوازتا رہتا ہے، ہماری پرورش کرتا رہتا ہے، انعامات نچھاور کرتا رہتا ہے. مسلسل اس کی رحمت جو ہے وہ ابلتے ہوئے جوش کے ساتھ ہم کو جو ہے اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے. اللہ کی رحمت اپنی دامن میں ہم کو سمو لینا چاہتی ہے. اللہ اپنی بندوں سے جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا نہیں چاہتا کہ ہم جہنمی بنیں، ہم جہنم میں جائیں. اللہ تو چاہتا ہے، لیکن اللہ جو ہے صاف طور پہ ہم کہتا ہے کہ ان اللہ یہدی الیہ من ینیب. جو منیب ہوتا ہے، منیب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا. ہم کو غرض ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، ہے نا. تو اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے. تو یہ سال جو اس کے ایام شروع ہوئے ہیں وہ ہمیں جو ہے یاد دلاتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سن کا نام ہے ہجری، اور ہجری جو ہے وہ ہجرت سے بنی ہے. اور ہجرت جو ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تمام واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے عزیز صحابہ نے، عزیز ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی. کیوں؟ کیا انہیں مکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں، وہ ہر مصیبت سہنے کے لیے 13 سال تک انہوں نے اس شہر مکہ کے اندر جو ہے نا مصیبتیں سہی، تکلیفیں سہی. لیکن جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام جہاں تم نہ کر سکو وہاں پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. اللہ کے دین کو پھیلانا یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنا انبیائی مشن ہے. سارے انبیاء قیامت سے لے کے آدم علیہ السلام سے شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہیں وہ جو آئے وہ اسی لیے آئے کہ اللہ کی مرضی جس طرح ساری کائنات مان رہی ہے، سب پر اللہ کی حکومت جاری وہ ساری ہے. سورج اللہ کی سن رہا ہے، چاند اللہ کی سن رہا ہے، کہکشائیں اللہ کی سن رہی ہے، زمین، آسمان، ہوا، پانی، چرند پرند، درند درخت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابند ہے. حضرت انسان کو پوری آزادی نہیں، آدھی آزادی دی گئی ہے. ایک پیر اٹھا تو اٹھا سکتا، دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا. کان سے جو ہے وہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، لیکن کھانے کے لیے تم کو اجازت دی گئی ہے. کڑوا کھاؤ، میٹھا کھاؤ، کھٹا کھاؤ، جو کھانا ہے وہ کھاؤ، لیکن منہ سے ہی کھاؤ گے. پابند ہیں یہاں پر. تو اللہ ہم پابند ہیں. ہمارا جسم ہم کو گواہی دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قانون تکوینی کے پابند ہیں. اس کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے. کتنا سے بڑا تسمار خاں ہو، سورما ہو، کوئی بھی ہو، نہیں کر سکتا. ویسے ہی جو ہے ہم کو جو ہے اس بات کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے یہ چیزیں پابند ہیں، جہاں پر مجھے تھوڑی سی آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کے اندر بھی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین مالک الملک ہمارا پیارا رب ہمیں چھوٹ دیتا ہے. بچپن میں کوئی پکڑ نہیں، بڑھاپا زیادہ ہو گیا، ارذل العمر ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو پکڑ نہیں. بیچ کا جو
پریڈ ہے، طاقت، قوت، جوانی، سب کچھ کر سکتے، اس میں صرف جو ہے ہم کو اللہ کی مرضی کے حساب سے جینا ہے۔ وہی تھوڑے دن جو ہے اس میں سے بھی آپ سوتے ہیں، سونے کے دن چلے گئے، کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی معافی ہے، بیت الخلا جاتے ہیں، اس کی چھوٹ ہے، وہاں پہ نہیں ہے کرنا ہے۔ یعنی بہت مختصر سے احکامات ہیں جو اللہ کی رضا کے حساب سے کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کرنا تو ہے اللہ کی بغاوت میں کرو یا اللہ کی اطاعت میں کرو، تو یہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کے ذریعے سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ گونگے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے، تو ہم کو بھی جو ہے نہیں گزرنا ہے نا۔ اب میں آیاتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میری بات نہ میرے باپ کی بات، صرف اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہم کو جو ہے، اور ان باتوں کے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے، اور ان باتوں سے اہم کوئی بات ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے، حسیبہ حساب لگانا، گمان کرنا، احسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا ترک کر دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان یترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ان یقولوا کہ صرف یہ کہہ دیں کہ آمنا، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیے تو بس کافی ہو گیا، پھوکٹ کی جنت، میرے باپ کی جنت ہے، آدم کی، وہ شاعر جو کہتا ہے، شعر یاد نہیں مجھے، کہ میرے باپ کی جنت ہے، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، ایسے ہی تھوڑی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات رکھے ہیں، پھر دنیا کی سرداری، دنیا کی سربراہی، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے آرام، دنیا کی آسائش، ہماری عقلوں سے ہم تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری شکر گزاری کرو گے، میرے حساب سے چلو گے تو میں جو ہے تمہیں دوں گا۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے نا۔ اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہوا اللہ کی ہے، پانی اللہ کا ہے، آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، زمین سے اگاتا ہے اللہ، اولاد دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کے حساب سے جب ہم جئیں گے، اپنی دماغ کی اپج نہیں چلائیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ جو ہے اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ہے نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نماز میں آ کر اللہ کے رسول کے کاندھے پہ بیٹھتے تھے تو اللہ کے رسول سر نہیں اٹھاتے تھے، اتنے چہیتے نواسے، ان کو کیا ضرورت تھی بیعت نہیں کرنے کی؟ یزید خلیفہ بن رہا تھا، اس نے وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں خلیفہ ہوں، میری بیعت کرو، تو سب امن ہے، تم عیش سے جیو، ہم تمہاری پوری قدر کریں گے، خزانے سے پیسے دیں گے، سب دیں گے۔ لیکن کیا ہونے جا رہا تھا؟ ایک تو بڑی بات ہم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں چھوڑا، پھر ہمارے سال کا نام ہجری ہی کیوں ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہم کو ذہن میں تازے رکھنے چاہیے کہ سب سے زیادہ اہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس دارالندوہ میں جو فیصلہ ہوا کہ سن کا نام کیا رکھا جائے، تو سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ اس کا نام ہجری سے، اس کو جو ہے ہجری سے شروع کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول نے مکہ کو چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیا جائے، اس سے اہم کوئی واقعہ نہیں ہے، اس سے اہم کوئی واقعہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہمارا سن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ نے جو ہے قربانیاں دی، ساری چیزیں چھوڑی، مال چھوڑے، ملک چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اپنا جو کچھ چھوڑنے کے لیے کہا ان دشمنوں نے سب کچھ چھوڑا۔ اور پھر جو ہے نواسۂ رسول بھی ہمیں یاد آتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ شارٹ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نواسۂ رسول دیکھ رہے تھے کہ کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے نا۔ اللہ کے رسول اور اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ ساری انسانیت
اللہ کی خلق ہے، اللہ نے بنایا، اللہ کا کنبہ ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی چلاؤں، میری مرضی سے وہ جیے، میرے حساب سے بولے، میں جو سوچتا ہوں وہ سوچے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے نا. سب اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں. ان کے بارے میں جو لوگ بڑے بنتے ہیں، امیر بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، جن کے نام سے دشمن تھر کانپتے تھے، وہ اس خوف سے تھر کانپتے تھے اور ان کی راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی تھی کہ کل کو قیامت کے دن میری ریاست میں کسی آدمی نے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور شکایت کر دیا عمر کے خلاف تو عمر کا کیا حشر ہوگا. اس کی وجہ سے ان کی نیندیں غائب ہوتی تھی. تو امیر جو ہے وہ جب بنتا تھا تو وہ چین سکون، مرسڈیز گاڑیاں، لوگ پیچھے اچھا ڈریسنگ، جیسا آج کل کے ہوتے ہیں نیتا لوگ، ویسی اس کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو خوف میں، لرزے میں آ جاتا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آئی، میں کیسے جواب دوں گا اللہ کو. تو وہ جو ہے اپنی جاگیر نہیں سمجھتا تھا، اور ایسی جاگیر سمجھی جانے والی تھی اور سمجھی گئی. تاریخ نے اس بات کو ہمارے سامنے ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ کیسا تھا. تو جو ہے یہ بڑے بڑے اقدامات جو اٹھائے گئے صحابہ کے، اللہ کے رسول کے، اور حضرت حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو یہ جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے جب اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم پر جو ہے کچھ تقاضے آتے ہیں. خالی زبانی جمع خرچ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان عبداللہ عبدالسلام ہم نے نام رکھ لیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا نہیں بھی ہوئے، اسلام کے اندر خالی آ گئے، نام بدل دیے تو سب ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم. اللہ نے اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو آزمایا ہے. رسولوں کی زندگی اٹھا کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ اللہ کر لیتے نا. ہم بھی اگر کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، حکومت کو کچھ نہ بولیں، تو ہم کو بھی ساری آزادیاں ہیں. پڑھو نماز کتنی پڑھتے، پڑھو تسبیحات کتنی کرتے، عدل کی بات مت کرو، شراب بندی کی بات مت کرو، زنا بندی کی بات مت کرو، انصاف کی بات مت کرو. حالانکہ اصل جو ہے یہی ہے، اصل جو ہے یہ ساری عبادتیں، ہم کو جو ہے ساری عبادتیں لگائی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹس ہے، ہماری جو ہے ورزش ہے، ہماری تیاری ہے. اللہ سے لو جب تک نہیں لگے گا، اللہ سے جب تک ہم جڑیں گے نہیں، ہمارا سپورٹر اللہ نہیں بنے گا. ہمارا سپورٹر نہیں بنے گا تو ہم یہ اتنا بڑا عظیم کام نہیں کر سکتے. سارے انسانوں کے مسائل ہم حل کر لیں، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات، ہمارے کیا وسائل، ہمارے کیا ذرائع. لیکن اللہ جب ہماری پشت پر ہوگا تو یہ سارے کام اللہ لے گا ہمارے ذریعے سے. کرتا اللہ ہی ہے، کرتا اللہ ہی ہے. لیکن بڑی خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ اللہ رب العالمین اس نظام زندگی کو ہمارے ذریعے سے قائم کر دے. اسلام کا قیام اللہ کرے گا، لیکن کہتا ہے کہ تم کوشش کرو ان اقیموا الدین. اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہتا ہے 5 بڑے بڑے رسولوں کے نام لے کر کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، شرع کیا گیا وہ دین جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. وما اوحینا الیک، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تم کو کہا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے جیسے دنیا کے اندر حکم دیا تھا، ویسا ہی تم کو بھی، ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. اس آیت کے اندر کیا کہا گیا تھا؟ ان اقیم الدین، دین قائم کرو. دین سب سے زیادہ اہم ہے. دین جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہر غریب کا ساتھ دیتا ہے، ہر کمزور کو اٹھاتا ہے، ہر مالدار کی حفاظت کرتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے، انصاف کا قیام کرتا ہے، ہر رونے والے کے آنسو پوچھتا ہے، ہر آدمی کو
ایجوکیٹڈ بناتا ہے، ہر تعلیم کو پاکیزہ بناتا ہے، ماحول کو، معاشرے کو صاف ستھرا بناتا ہے۔ دین ہے یہ، اور یہ دین ایسا دین ہے انسانوں کی عقل کی اپج نہیں ہے، انسانوں کی سوچ نہیں ہے، انسانوں کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے کیا، ساری کائنات کے بنانے والے الہ واحد، علم کے پیدا کرنے والے مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس کی نظر کے اندر سب سے زیادہ انمول ہے دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام لا سبیل الا الاسلام۔ اسلام ہے اللہ کے نزدیک، دین یعنی زندگی گزارنے کا سسٹم، وے آف لائف، سسٹم آف لائف، کیسے ہم جئیں، کیسے ہم سکون پا سکتے ہیں، ہم میں کا کوئی بھی روئے گا نہیں، ترسے گا نہیں، سسکے گا نہیں، تڑپے گا نہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ مالک حقیقی کا عطا کردہ، جس کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر قرآن کی آخری آیت نازل ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی اعلان کہ آج تمہارے اوپر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام جو ہے اس سے میں راضی ہو گیا۔ تو دین اسلام کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ ساری نعمتوں کے اندر سب سے اول درجے کی نعمت، سب سے اہم نعمت، سب سے ضروری نعمت، سب انسانوں کی جو ہے وہ مشکلوں کا، کلفتوں کا، مسائل کا حل دین اسلام ہے۔ سب کی ضرورت اسلام ہے، سب کی بنیادی نیڈ اسلام ہے۔ تو اسلام کا قیام انبیائی مشن، اللہ کے رسول کو اسی لیے بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام انبیاء اور رسول کو اسی لیے بھیجا گیا، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ آپ کو اور مجھے بھی اسی لیے بھیجا گیا، میری اور آپ کی ڈیوٹی بھی یہی ہے۔ نمازیں اسی لیے پڑھوائی جا رہی ہیں، روزے اسی لیے رکھوائے جا رہے ہیں، تسبیحات اسی لیے جو ہے وہ کرائی جا رہی ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ اذکار، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اللہ کی عبادت، یہ ہم کو طاقتور بنائے گی، ہم کو باصلاحیت بنائے گی، یہ ہمیں شعور بخشے گی۔ اور جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو ساری دنیا، ساری کائنات ہماری ہو جائے گی، ساری چیزوں کے اوپر ہمارا تسلط ہوگا، ہماری طاقت چلے گی سب چیزوں کے اوپر، جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا جب۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری مرضی کے حساب سے جیو گے تو میں تمہاری مرضی سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ قادر ہے اس بات پہ، ساری کائنات اللہ کی ہے، صرف کن کہہ دے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا یقین ہم کو اور پختہ بنانا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سب کو آزمایا اللہ نے۔ کیوں آزمایا، کیوں مشکل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جو جھوٹے ہیں، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، خالی باتیں ہیں ان کی، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کے 2-3 آئٹم اپنا لیے، کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیے، نمازوں کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف چہرہ کر کے جو ہے وہ درود پڑھ لیے، اور باہر جا کر جو ہے وہ کچھ بھی کریں، یا مسجدوں میں آ کر ہم نمازیں پڑھیں، رمضان آیا تو روزے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ سود بھی کھائیں، جھوٹ بھی بولیں، زنا سے بھی نہ بچیں، اللہ کی بغاوت کے اندر زندگی گزر جا رہی ہے، ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی ہے، ایسی جو ہے وہ دو رنگی دوغلا پن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں۔ سچے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہیں، سچے نہیں ہیں اپنے دعووں کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ام حسبتم الذین یعملون السیئات ان یسبقون، اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ سے لاپرواہ ہو کر اللہ کی بغاوت دھڑلے سے کر رہے ہیں، صرف جمعہ کو مسجدیں بھرتی ہیں، ایسے انقلاب نہیں آئے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ صرف جمعہ پڑھنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے، آج سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اپنے اندر انقلاب لائیے، تبدیلی لائیے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین کی کیفیت اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتاتا تو یہی ہے نا،
وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مت کیجیے ایسی حرکتیں۔ زندگی بہت کم ہے، جوانی، طاقت، صحت بہت کم ہے، نہ جانے اللہ رب العالمین ہم سے کب چھین لے۔ بدل جائیے، خدا کے لیے اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے، تمہیں جوانی دی، طاقت دی، مواقع دیے، مسجدیں دی، سننے اور سمجھانے کے مواقع عطا کیے، اس کے بعد بھی تم نہیں سدھر رہے ہو۔ اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہم کو اس بات کا خیال کرنا۔ اللہ آزما رہا ہے، سہولتیں دے رہا ہے، طاقت دیا، جوانی دی، سب چیزیں دیا، ذرائع وسائل دیے، پھر بھی ہم اللہ کو نہیں یاد کر رہے۔ صرف جمعہ میں ایک بار ہمیں یاد آتا ہے تو ہم کو جاگ جانا چاہیے۔ ہم حسیب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جو برائیاں کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنا برائی ہے نا، گناہ کبیرہ ہے، نمازیں نہیں پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے سال ہم کو اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے جلائے گا جہنم میں، ہم کو یقین نہیں ہے۔ موم بتی کے اوپر 1 منٹ کے لیے انگلی رکھ سکتے ہیں کیا؟ توے کے اوپر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ کس حوصلوں سے جہنم میں جلنے کا سوچ رکھا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد تو ہم کو تو جانا ہی ہے جنت میں۔ شیطان کا دھوکہ ہے یہ، یہودیوں کی سوچ ہے یہ کہ ہم تھوڑے دن جلائے جائیں گے، اس کے بعد تو ہم کو کلمہ پڑھے ہیں تو جنت میں تو جانا ہی ہے، جانا ہے، یقینی ہے۔ لیکن تمہاری اتنی اوقات ہے، بساط ہے جلنے کی، اللہ کا عذاب سہنے کی۔ دنیا کے اندر ہم ذلت، رسوائی، خواری، ہم پر جو چاہتا ہے دن دھناتا ہوا پھرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہمارے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اہمیت دینا چھوڑ دیے۔ وما قدر اللہ کا قدری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ کی ویسی قدر کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہماری قدر کرے گا۔ ہم اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سے ہمارے ذہن کے اندر یہ ایمان روم روم کے اندر، روئے روئے کے اندر بس جانا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے آگے ہم قطعاً نہیں جا سکتے، ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم حسیب الذین یعملون السیئات ان یسبقون، کہ وہ ہم سے جیت جائیں گے، ہم سے آگے چلے جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے، ہماری پکڑ سے تم بچ جاؤ گے۔ ایسا سمجھ رکھا ہے تم نے جو برائیاں کر رہے ہیں، برائیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ساء ما یحکمون، ایسا جنہوں نے بھی سمجھ رکھا ہے بہت برا فیصلہ ہے یہ، ساء ما یحکمون، جو تم نے یہ فیصلہ کیا بہت برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ، ہم میں کا ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے، امیدواری نہیں ہے، مرنا ہے، موت ہمارا شکار کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ کب وہ چابی ختم کر دے، کب وائر نکال دے ہمارا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، اللہ کی موت آنے والی ہے، ہمیں نوالا بنا لے گی، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تھوڑا سا موقع ہے، اس کے اندر ہی ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ وہ سمیع العلیم۔ اور پھر اللہ کے وعدے ہیں نا، اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر دیہات قریہ والے، بستی والے ایمان لاتے، یقین کرنا، جیسا کما حقو یقینا، خالی زبانی جمع خرچ نہیں، اگر ایمان لاتے واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، ہے نا، اللہ کا ڈر۔ میں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ کا نقصان ہوگا، آپ محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم کو نا تھوڑا سا کیلکولیشن لگانا پڑے گا۔ جب بھی آپ گناہ کریں گے، کوئی بھی گناہ، چھوٹا ہوگا تو چھوٹا نقصان، بڑا گناہ کریں گے تو بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کا۔ آپ ڈاکٹر بننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹریٹ کا فیصلہ ختم کر دیتا ہے۔
آپ انجینئر بننے والے ہیں، آپ کو اچھی بیوی ملنے والی ہے، تقدیر اللہ نے دو طرح کی رکھی کہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، چھوٹ بھی دے رکھی ہے. تو ہم یہ پانے والے ہیں، وہ سارے انعامات ہمارے گناہوں کی وجہ سے سلب کر لیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، خرابیاں آتی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر خرابیاں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہماری زندگی پریشان رکھے گا اللہ تعالیٰ، پریشان رکھے گا. جاؤ جس چیز میں تم گھسے ہوئے ہو نا، مرتے رہو اسی کے اندر، وہ مسائل حل نہیں ہوں گے تمہارے، اور پریشانیاں بگڑیں گی. اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی سنتی نہیں، محبت نہیں کرتی، رشتہ دار ہم کو چاہتے نہیں، اتنے دشمن ہمارے پیدا ہوئے، مال میں برکت نہیں آتی. یہ سب کیوں بولنا؟ یہ ہم نے خود کیا ہے، ہمارا خود کمایا ہوا ہے، ہماری کمائی ہوتی ہے وہ. اس لیے ہم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے برساتا اور زمین سے ابالتا خزانے، ساری سہولتیں آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا اگر تم جو ہے وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی اور ایمان یہ جو ہے دو ہی جو ہے وہ ساری مصیبتوں کے خاتمے کا راستہ ہے، دوا ہے. ولیکن کذبوا، لیکن جھٹلا دیا. جو گناہگار ہوتے ہیں، جو عادی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہاں بولتا ہوں گا اللہ، بولتا ہوں گا رسول، مجھے کیا ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جوانی ہے میرے پاس، طاقت ہے، میں جو چاہوں گا کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، ایسا سمجھتا ہے وہ. فکذبوا، کذبوا کا معنی یہ ہوتا ہے، زبان سے نہیں بولتا ہے وہ، لیکن عمل سے بولتا ہے. عمل سے بولنے پر ہی پکڑ ہے، اور زبان سے بولے گا تو پھر تو وہ اسلام سے چلا گیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی جو انہوں نے کمائی کی، جو کمائی کی اس کی وجہ سے، جو گناہ کیے، جو گناہ کی، اللہ کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ بھی ان کی قدر نہیں کرتا. جاؤ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگر ہمیں بھلا دیتے ہو تو ہم تم کو اپنی جانوں سے بھلا دیتے ہیں. تمہاری کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کہاں کامیابی ہے، کیا کرنا چاہیے تم کو، کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. سارے سمجھانے والے ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہیں، مواقع ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخ کر دیا ہے. اپنے آپ کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو ہم کو جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ انابت والی کیفیت ہے نا. اللہ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے اللہ کی، تو ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا ہوگی. اسی لیے اپنے نواسہ رسول نے پورے اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ شہید کروایا ہے نا. خامخواہ ایسا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جا کے جو لڑے، دوسرے رسول ان کی بھی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، کتنے رسول جو ہے وہ آرے سے چیرے گئے، زمین میں گاڑے گئے. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نا. تو یہ کیوں سکون کی زندگی گزارتے، بولنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو، لیکن لوگوں کو بولو، لوگوں کو جگاؤ، لوگوں کو روکو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ کام اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتا ہے، یا ایمان دیتا ہے، دولت دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، علم عطا کرتا ہے، اور جب خلافت ملتی ہے ان کو تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، الذین وہ لوگ جو ان مکناہم اگر ہم ان کو حکومت بخشتے ہیں، طاقت بخشتے ہیں. حکومت تو بہت بڑا لیول ہو گیا، خلافت بڑی لیول ہو گئی. ہمارے پاس بھی ہے طاقت، قوت، صلاحیت، ہم کو بھی حکومت ہے، اپنے بچوں پر، رشتہ داروں پر تسلط ہے، بہت ساری چیزوں پر. میرے جیب میں پیسہ ہے، میرا ہے، ہاں میرے پاس موبائل ہے، میرا ہے. تو اس پہ یہ ہے، اب موبائل کا میں غلط استعمال کروں، پیسوں کا میں غلط استعمال کروں تو یہ اپنی حکومت ہم چلا رہے ہیں نا. تو ام مکناہم فی الارض، زمین کے اندر اگر ہم ان کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا ثبوت، نماز قائم کرتے ہیں. نماز پانچوں وقت اللہ کے حضور حاضری دیں گے تو اللہ یاد رہے گا، ورنہ اللہ نہیں یاد آئے گا. وآتوا الزکوٰۃ، پھر بدنی ثبوت، مالی ثبوت. بدنی ثبوت ہو گیا نماز، اب مالی ثبوت کے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے وہ اصل کام، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، یہ ہماری ڈیوٹی، نبیوں والا کام.
کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ریکویسٹ نہیں کرتے، اے بابا سدھر جا، اے بابا مان لے، ایسا نہیں. وہ اپنے اندر اتنی طاقت کہ ہاتھ میں کوڑا آ جائے، جو نہیں سنا اس کو پھر مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں. تو ایسا جو ہے وہ بننا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، امرا کے معنی حکم دینا، وہ نہو نہی کے معنی روکنا. وہاں بھی جو ہے وہ طاقت پیدا کرنا پڑیں گی کہ لوگ جو ہے وہ غلط کام نہ کریں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کے پاس سب کو لوٹنا ہے، سارے امور کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. آپ کا معاملہ بھی، میرا معاملہ بھی، سب کا معاملہ اللہ کے عدالت میں جانے والا ہے. وہاں ہمارا دوسری آیت، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت پیاری آیت ہے وہ، کہ ہم کسی کو ریکویسٹ کریں گے بھائی میرا تھوڑا سا بوجھ، ذرا یہ بیگ پکڑ لیں. دنیا میں تو ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا بیگ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھا نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، بہت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ بڑے دن کے بچنے کے لیے یہ مختصر سی زندگی ہم کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے حساب سے گزارنی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین اسلام کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو علم ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو کچھ ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اسے قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.